کیا جائے گا جنہوں نے یہاں پہ نئے نئے کام کر کے مہر اسلام کی لگا دی. دھکے دے کے دور کیا جائے گا ان کو جنہوں نے دین محمد کریم کو گدلا کرنے کی ناکام کوشش کی. عید میلاد النبی کا جلوس نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، یہ تمام بدعات ہیں، اور بدعت کے راستے پہ چلنے والوں کو حدیث رسول نے خبر دی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دھکے مار کے نبی. question that about عید میلاد النبی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اسلام میں صرف عیدین ہے. عیدین مانے دو عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے پھر اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے. بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی؟ 2 یا 3؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے، یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے؟ آپ نوجوان بچوں سے ایک سوال کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو کہہ دیا اسلام میں 2 ہی عید ہے، آپ لوگ میلاد النبی کو عید کیوں بولتے ہو؟ کرتے ہیں نا یہ لوگ. آپ نے ان سے الٹا کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ کیا بات؟ میں اپنے نوجوان بچوں سے، ابھی میں نے آج ہی مولانا عارف صاحب سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ اندور شہر میں ہم آگے جو ہے بچوں کے لیے ٹریننگ کلاس شروع کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کو بھی جواب دینا ہے. آپ نے الٹا کیوں نہیں پوچھا بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ بھاگے گا پھر کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. جیسے اعلیٰ حضرت کا گنبد جس گھر میں ہوتا ہے وہاں کبھی تبلیغی نہیں. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بولے بھائی ہم نے تو حدیث شریف سنن ابو داؤد میں یہ پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ للعید المسلمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کون سی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ وہ ہمارے مولوی صاحب ہیں نا، رات کو کلاسز لیتے وہ بتاتے ہیں. اسی لیے مطلب مولوی صاحب کو لے کر آؤ، ایک طرف ہم بیٹھ جائیں، ہم مطلب غلامان خواجہ، غلامان غوث، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک طرف آپ بیٹھ جائیے، سبحان اللہ. جو بھی آپ اپنے آپ کو کہہ لیں، اور مائک دونوں کے سامنے لگ جائے، پبلک بیٹھے. ہم گالی گلوچ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ پیار محبت سے دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے، لیکن ہم گفتگو خالصاً علمی کرتے ہیں، لفاظی اور بازاری گفتگو نہیں. اور دنیا دیکھے حق پر کون ہے. کیا بات ہے! یہی طریقہ ہونا چاہیے نا. یہ بچوں کو پکڑ کر اپنے دکانوں میں بلانا اور ان کو کتابچے دینا، رہے یہاں بھی تو آؤ، ہم بھی تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا بھائی سال میں کتنے مہینے؟ 12. آن این ایوریج مہینے میں کتنے جمعے؟ 4. 12 چوکے 48 عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن سب کے لیے نہیں ہے مولانا. حضور نے قید لگائی للمسلمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کے لیے نہیں ہے یہ، حضور نے خود فرمایا صرف مسلمانوں کے لیے. 48 عید ہوئی. عید الفطر کتنی ہو گئی؟ 49. عید الاضحیٰ، جامع ترمذی کی حسن حدیث میں حضور نے فرمایا یوم عرفہ بھی عید کا دن. سبحان اللہ. کتنی عید ہو گئی؟ 51.
امام قسطلانی مواہب لدنیا میں لکھتے ہیں کہ یہ 51 عید جو ہے یہ حضور ہی کی وجہ سے ہم کو ملی ہے. وہ خود لکھتے ہیں لہذا مولود النبی کا دن عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر ہم الٹا پوچھ دیں کہ آپ جو 21 نومبر کو اپنے سعودی عرب میں عید وطنی مناتے ہیں 21 اکتوبر کو، یہ کون سی روایت سے ثابت ہے؟ معلوم ہے نا، سعودی عرب اپنا جو نیشنل ڈے مناتا ہے جس دن اس ملک کی استھاپنا ہوئی تھی 21 اکتوبر، اس کا نام ہی ہے عید وطنی. کون سی حدیث شریف سے ثابت؟ پوچھ دیجئے، کھجرانہ کی گلی میں غائب ہو جائیں گے. کیا بات. ہم کریں تو جائز اور سنی کریں تو ناجائز. ارے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ دعا مانگ رہے ہیں قرآن مجید میں، اے اللہ جس دن تو جنت سے کھانا بھیجے گا ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے. تو جن کے لیے جنت بنائی گئی ان کے آنے کا دن عید کا دن نہیں ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہا یہ تو ٹھیک ہے، چونکہ میرے پاس تقریر سے پہلے بچے 1-2 سوال لے کر آئے، کہا کہ اس کا جواب دیجئے. میں نے کہا میں تقریر کے دوران ہی دے دوں گا تو ان کے لیے جواب ہے. کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ ثابت کیجئے کہ حضور 12 تاریخ کو تشریف لائے. ثابت کیجئے کہ حضور نے میلاد منایا. ثابت کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میلاد منایا. ہم نے کہا ہم ثابت تو کر دیں گے لیکن یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو حضور نے کیا ہو؟ کیا بات ہے. یہ بہت نقطے کی بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کا اگر اصول پرنسپل غلط ہے تو کتنی تیز گاڑی چلائیں منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اصول صحیح ہے، راستہ صحیح ہے تو گاڑی دھیرے دھیرے چلے گی لیکن ایک دن منزل پر ضرور پہنچے گی. یہ آپ کو کہا کس نے کہ مسلمان وہی کام کر سکتا ہے جو حضور نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو؟ تو مائک پہ تو میں نہیں تقریر کروں گا. حضور نے مائک پہ تقریر کی تھی، صحابہ نے. ختم بخاری نہیں ہو سکتی اب. نہ حضور نے ختم بخاری کی نہ صحابہ نے. 40 دن کے چلوں میں پکا پرتیبند لگے، نہ حضور گئے نہ صحابہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بتائیے، عرب کو سعودی عرب بند کیجئے، کیا بات. جہاز سے مت جائیے حج کرنے. یہ اصول ہی بچوں کو بچپنے میں غلط بتا. ارے حضور نے یہ نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے. ارے پھر اجارہ بینکنگ کیسے کرو گے؟ اجارہ مشارکہ مداربہ کیسے پڑھو گے؟ بے سلم کیسے پڑھو گے؟ انٹرڈے ٹریڈنگ کیسے کرو گے؟ کرنسی نوٹ میں پیسہ کیسے دو گے زکوٰۃ کا؟ ایک دم جاہل بنا دو گے مسلمانوں کو. اصول یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کی مناہی نہیں ہے وہ تمام چیزیں مباح ہیں. جو اس کو ناجائز بولے دلیل لانے کی ذمہ داری اس کی ہے. نہیں، حضور نے تو میلاد نہیں بنایا. کس نے کہا؟ مولوی صاحب. مولوی صاحب کو لاؤ. سارے فتنے کی در یہ مولوی صاحب ہوتے ہیں، سنی نہیں. مولوی لفظ ہمیشہ میں غیر سنی کے لیے استعمال کرتا ہوں. کیا بات ہے. لے کر آؤ. میلاد کا مطلب ہم دیکھیں تم علمی گفتگو. لفظ میلاد کی محفل سے مراد کیا؟ ہر وہ محفل جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو، چاہے وہ خانقاہ میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، جلسہ گاہ میں ہو، جہاں بھی مسلمان اکٹھا ہو کر حضور کی ولادت کا ذکر کریں، چاہے وہ تقریر کے شکل میں ہو یا منظوم شکل میں ہو، اشعار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر حضور کی ولادت کا ذکر ہو جائے تو وہ محفل میلاد کی محفل ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا حضور نے میلاد منائی؟ جی. اگر آپ کے مولوی نے طبرانی شریف نہیں پڑھی تو ہماری تھوڑی غلطی ہے. ہم نے تو اس بار اس حدیث شریف کو عربی میں اور ترجمے کے ساتھ چھاپ کے پیمفلیٹ بٹوائے ہیں. کیا بات ہے. حدیث کی راوی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر حضور اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے. دونوں بیٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی میلاد کا ذکر کیا. عربی لفظ و میلادہما انی، اپنی اپنی میلاد بیان کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور نے بیٹھ کر کیا ذکر. ہم بھی یہی کرتے ہیں، میلاد کا ذکر نہیں. لیکن حضور نے 12 ربیع اول کو ہی تو نہیں کیا. تو آپ کو کس نے کہا کہ ہم صرف 12 ربیع اول کو میلاد مناتے ہیں؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم تو رجب میں مناتے ہیں.
محرم میں مناتے ہیں, ہر نماز کے بعد میلاد مناتے ہیں ہم. ہاں 12 تاریخ کو ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں, لیکن میلاد کی محفل تو سال بھر ہم مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دنوں کو متعین کرنا اور اہتمام کرنا کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ ان کی نہیں, ان کے مولوی کی. یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. صحیح مسلم کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہر منڈے کے روز روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں دنیا میں تشریف لایا, اسی دن مجھ پہ قرآن شریف کا نزول شروع ہوا. حضور نے ایک دن کو متعین کیا. حافظ ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے پیشوا ہیں, ان کے شاگرد ابن کثیر لکھتے ہیں اپنے البدایہ میں اور تفسیر میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ جنگ احد کی شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے. سال میں دن کو متعین کیا. مہینے میں حضور علیہ السلام نے ایام بعید کے روزے فرمائے, مہینے میں دن کو متعین کیا. تو دنوں کو متعین کرنا حضور کی سنت سے ثابت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یوم ولادت 12 نہیں 8 تاریخ کو ہے. اعتراض, ارے آپ 8 کو میلاد منائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ محرم میں ملائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ رجب میں منائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کو دن سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن ایک علمی جواب بھی سن لیجئے. کیا بات ہے. دیوبند کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں, مفتی شفیع عثمانی. ان کی کتاب سیرت رسول انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بکتی بھی ہے. لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے 8 ربیع اول کہا, بعض نے 9, بعض نے 10 اور کچھ نے 11. لیکن اہل مکہ, حضور کون سے شہر میں تشریف لائے تھے؟ مکہ شریف میں. لکھتے ہیں لیکن اہل مکہ اور جمہور علماء اور میری تحقیق ہے کہ 12 ربیع اول ہی حقیقی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میلاد پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ چند ایک تھی. صحابہ بھی حضور نہیں, صحابہ میلاد مناتے, جی مناتے, اٹھائیے سنن نسائی. صحابہ مسجد میں بیٹھے, حضور تشریف لائے, پوچھے ما اجلسکم, اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں آپ کو بھیجا. کیا بات ہے. سبحان یہی اللہ. تو میلاد ہے. بے شک. سبحان اللہ. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو جائیے, امداد اللہ مہاجر مکی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سنی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ, امام سیوطی رحمت اللہ علیہ, امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ, یہ تمام کے تمام میلاد منانے کے جواز کے قائل. اور اپنے مولویوں کو دیکھیے, ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء صراط المستقیم, اہل حدیثوں سلفیوں کے مولوی. سوال ہوا میلاد النبی منانا کیسا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس نیت سے میلاد النبی منائے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے تو اس نیت سے میلاد منانا بالکل جائز. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب بتائیے, اور ایک اور قول سنیں گے تو پاؤں تلے زمین چلی جائے گی. انڈیا میں اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے مولوی گزرے ہیں, وحید الزماں حیدرآبادی. کتاب ہے ان کی شمائم الانبریاء. لکھتے ہیں میرے نزدیک میلاد النبی کے دن اگر کوئی مسلمان خوش نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیا بات. اب بتائیے, آپ نے دیکھا ہوگا میلاد النبی کے دن کچھ لوگ دروازہ بند کر کے اندر رہیں گے, نہیں بدعت ہو جائے گی. آج خوشی منائیں گے تو ارے بدعت نہیں, تم سنت پہ عمل کر رہے ہو, لیکن کس کی سنت وہ سنو. حافظ ابن کثیر البدایہ میں نقل کرتے ہیں ابلیس 4 مرتبہ رویا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور حافظ ابن کثیر خود ابن تیمیہ اہل حدیث کے شاگرد. لکھتے ہیں پہلی مرتبہ جب اس پہ لعنت بھیجی گئی, دوسری مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا, تیسری مرتبہ جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی, چوتھی مرتبہ جس دن حضور دنیا میں تشریف سبحان لائے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد,